رضوی اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ نیٹ ورک۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میں اپنے اس مختصر بیان میں ایک بہت اہم مسئلہ جو مسلمانوں کے بیچ آج پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو چکی ہے، وہ ہے ذاتیات کا مسئلہ۔ مسلمانوں کے اندر سید، شیخ، مغل، پٹھان، نداف، انصاری، منصوری، رائن وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں جو ہے مسلمان ذاتیات کے بنیاد پر جو ہے بٹا ہوا ہے۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا مذہب اسلام میں واقعتاً ذاتیات کی کوئی حقیقت ہے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو دین کا کام سمجھ کر، دین کی تبلیغ سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرات، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا، سب سے رتبے والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کلام پاک میں رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اونچا رتبہ والا سید ہے، تم میں سب سے مرتبہ و مقام والا شیخ ہے، تم میں سب سے زیادہ مرتبہ و مقام والا مغل اور پٹھان ہے، تم میں سب سے زیادہ رتبے والا ملک ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم میں سب سے اونچا رتبے والا اگر کوئی ہے تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اسلام دنیا کے اندر آیا، ذاتی پاتی کی بھاونا کو مٹانے کے لیے مذہب اسلام دنیا کے اندر آیا، آج اسی قید و بند میں، اسی نحوست میں، اسی فتنے میں آج مسلم سماج کا لاکھوں کروڑوں طبقہ ایسا ہے جو جکڑا ہوا ہے۔ آج بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ذاتیات کی بنیاد پر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ گاؤں، کچھ سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں جس کا تعلق مسلمانوں میں اونچی برادری سے ہے، وہ لوگ اپنی چھوٹی برادری کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی برادری کے لوگ جو ہے، یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان کے بھی دل و دماغ میں شروع سے لے کر ابھی تک تعصب اور تنگ نظری کوٹ کوٹ کر کے دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے کہ فلاں جو ہے اونچی ذاتی کا آدمی تھا، اس کا باپ دادا ہم پر حکومت کیا، اب اس کی حکومت چلنے نہیں دیں گے، اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب اب ہم پتھر سے دیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری باتوں کو غور سے آپ ملاحظہ کریں۔ کیا ہمارا اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے، اسی بات کا سبق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اونچا مرتبے والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا فتح مکہ کے موقع سے کہ اے لوگو، اب نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اونچا رتبہ والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اے لوگو، بخاری شریف کی وہ حدیث پاک آپ لوگوں کے ذہن و فکر میں ہوگی کہ جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، بھتیجا میں جانتا ہوں تو اللہ کا سچا نبی ہے، تو اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن تم پر اس لیے ایمان نہیں لاتا ہوں کہ شاید تجھے معلوم نہیں ہے، ہم اور تم عرب کے سب سے معزز قبیلے سے ہو، ہم خاندان بنی قریش سے ہیں،
हम सबसे ऊंची जाति के लोग हैं, लेकिन तुमको देखता हूँ कि जो लोग मुसलमान बन गए हैं, इस्लाम में दाखिल हो गए, उन छोटे तबके के लोगों को, उन हफ्सियों को, उन वहशियों को, उन काले कलौटे और छोटे तबके के लोगों को तुम अपने साथ दस्तरखान पर बैठाते हो। हम खानदाने बनी कुरैश से हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस छोटे तबके के लोगों को अपने दस्तरखान पर बैठाना कभी गवारा नहीं करेंगे। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने सौदा करना चाहा, ताकि वो सौदा कर ले, वो अपने रुफ़का को, वो गरीब मुसलमानों को, वो अनपढ़ मुसलमानों को अपने से जुदा कर दे, और अबू जहल जो सरदार था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, उसको अपना ले। लेकिन मेरे नबी ने सौदा नहीं किया। मेरे नबी ने अबू जहल की बातों को ठुकरा दिया और कहा, मैं तुम जैसे हजारों चचा को, जिसको तुम काला कलौटा और नीच समझते हो, उसके कदमों पर मैं कुर्बान कर दूंगा। ऐ लोगों, अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में उस नबी से मोहब्बत है, तो जाति पाति की भावना को अपने दिल से निकाल फेंको, जातियात की भावनाओं को अपने दिल से हमेशा के लिए दूर कर दो। ये है इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम की थ्योरी, ये है मजहब इस्लाम का तरीक़ाकार। लेकिन आज मुसलमान, अल्लाह की पनाह है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। सबसे पहले मुसलमान बनो भाइयों, सबसे पहले इस्लाम के नुक्ते नज़र पे अमल करो मेरे भाइयों। ये जाति पाति की भावना तो उन लोगों के यहाँ है, गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में जाति पाति की जो भावना है वो बिल्कुल सही है। वजह यह है कि आज भी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों में सुधार नज़र नहीं आ रहा है। उन लोगों के यहाँ एक चमार का बच्चा, एक जिसको राम कहते हैं, बुरा नहीं मानेंगे अगर उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आज भी उन लोगों के लिए पाबंदी है कि वो किसी ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सकता। आज भी जो पासबान कहलाता है हिंदू मजहब के मुताबिक, उसका फर्द किसी बड़े पुजारी के मंदिर में नहीं जा सकता। उसके घर में भी जाएगा तो उसको अलग प्लेट में खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन हमारे मुसलमान में जो छोटी जाति के लोग बज़ाहिर अपने आप को कहलाते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी मुगल पैठान या सैयद के घर पे गए जहाँ आपको अपने साथ खाने के लिए नहीं बैठाया गया, आपके प्लेट को, आपकी थाली को अलग कर दिया गया? नहीं, मजहब इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पवित्र और पाक जगह जो होती है वो किसी भी कौम की इबादतगाह होती है। मैं जैसा कि अर्ज़ किया हूँ कि एक चमार का बच्चा एक ब्राह्मण के मंदिर में आज भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों के अक्ल का ताला खोलने के लिए बात पेश कर रहा हूँ। अगर किसी नदाब का बच्चा, किसी अंसारी का बच्चा, किसी मंसूरी का बच्चा, किसी मुसलमान धोबी का बच्चा, किसी मुसलमान क्या कहते हैं भंगी का बच्चा अगर आलिम दीन बन गया, हाफिज़ कुरान बन गया है, तो हर कौम के लोग, हर जाति के लोग उसे अपना रहबर और रहनुमा मान लेता है और सबसे आगे मुसल्लह इमामत पर उसे फाइज करता है और कभी भेदभाव उन लोगों के बीच नहीं बरता जाता। उनको बराबर का हक दिया जा रहा है और ये पैगंबर आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक दिया है। लिहाजा इस बात से पता चला कि जातियात की भेदभावना उन लोगों के यहाँ है, हमारी यहाँ नहीं है। लेकिन उन लोगों के तरीके को हमने अपना लिया है, उन लोगों के तरीक़ेकार को हमने अपना लिया है, सीख लिया है। अपने घरों के अंदर उनके तरीके को, गलत तरीके को हमने आज मतलब जारी कर लिया है, जिसकी वजह से आज तबाही का बहुत ज़्यादा हमारा मुआशरा शिकार है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, मोहब्बत की ज़बां हो जा, अक़ुवत का बया हो जा।
آپ کی زبان محبت والی ہو، آپ کا کردار اخوت والا ہو، یعنی بھائی چارگی کا ذہن و فکر آپ کے اندر ہو، بھائی چارگی کا معاملہ آپ کے اندر ہو، انشاءاللہ العظیم کل بھی ہم کامیاب تھے اور آج بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا اے میرے بھائیوں، یہ ذاتی پاتی کی بھید بھاونا کو کب ہم ختم کریں گے، کب اس کو دور بھگائیں گے؟ لہٰذا ہمارے تمام بھائی جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے، اچھا ایک بات اور ذہن سے نکل جائے گی، بات ذہن میں آ گئی تو بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، آپ خرافاتی ویڈیو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دین کی باتوں کو بھی دیکھنے کی اللہ آپ کو توفیق دے، دیکھیے، کوشش کیجیے۔ یہ ذاتی کی بھید بھاونا جو ہندوستان کے اندر پیدا کی گئی، یہ انگریزوں کی سازش تھی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹنے کے لیے جو جیسا کام کرتا تھا ویسے ہی اس کی ذاتی کا نام رکھ دیا گیا، اور اس طریقے سے انگریزوں کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا جائے، مسلمانوں کو الگ الگ کیٹیگری پر لا کر کے کہ تم ای بی سی ہو، تم بی سی ہو، تم او بی سی ہو، تم جنرل ہو، تم فلاں ہو، تم دھماک ہو۔ یہ انگریزوں کی سازش تھی، اور وہی سازش جس کی بنیاد انگریزوں نے رکھا، آج حکومت ہند بھی اسی سازش کے تحت مسلمانوں کو طرح طرح کے کیٹیگری میں بانٹ رہی ہے۔ میں حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو ایک کیٹیگری میں رکھے، اس لیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک، مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا نماز ایک، مسلمانوں کا روزہ ایک، مسلمانوں کا حج اور زکوٰۃ ایک، مسلمانوں کے عبادت کرنے کا طریقہ ایک۔ یہاں انصاری کا کوئی الگ خدا نہیں ہے، یہاں سید کا کوئی الگ خدا نہیں ہے، یہاں مغل کی کوئی الگ مسجد نہیں ہے، اور یہاں نداب کی یا رائن برادری کے لوگوں کی کوئی الگ مسجد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب کا عبادت خانہ ایک، سب کا طور طریقہ ایک، سب کے عبادت کرنے کا طریقہ ایک، ہماری یہاں سب کچھ ایک ہے، تو پھر ہم کو ٹکڑے ٹکڑے میں تم نے کیوں بانٹ رکھا ہے؟ اور کچھ مسلمان جو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن کا فائدہ ملتا ہے، ارے بھائی ریزرویشن کے چکر میں ہم لوگ اپنی ہستی کو مٹا رہے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، حقیقت معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے مسلمان، ہر طبقے کے مسلمان جو ہے وہ پچھڑے ہوئے ہیں، ہر میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے معاشی میدان ہو، چاہے اقتصادی میدان ہو، ہر میدان میں مسلمان پچھڑا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گینگ بنا دیا، یہ ترقی یافتہ ہے اور یہ پچھڑا ہوا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر مسلمانوں کو، اگر تمہیں کاسٹ میں ہی کرنا ہے تو سارے مسلمانوں کو اتی پچھڑا کر دو، اور نہیں تو سارے مسلمانوں کو جنرل کر دو۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں تبدیل نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے یہاں تمہاری طرح سب کچھ الگ تھلگ نہیں ہے۔ ہم ایک بڑے پلیٹ میں تھالی میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نداف کا بچہ ہے، یا یہ کباڑی کا بچہ ہے، یا یہ فلاں ذاتی کا، یا رائن کا، یا منصوری کا، انصاری کا بچہ نہیں، بلکہ جب ایک تھالی لگائی جاتی ہے تو سارے بچوں کو ایک ساتھ کھانا دیا جاتا ہے، یا سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ تو ہم مسجد میں ایک، ہم مدرسے میں ایک، ہم دعوت طعام میں ایک، ہم دعوت ولیمہ میں ایک، اور جب باہر آتے ہیں تو ذاتیات کے بنیاد پر ہم بٹ جاتے ہیں، ہمیں بانٹ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اللہ کے واسطے، یہ میں نے حقیقت کو آشکارا کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ کڑوا سچ ہے، یہ اس پردہ راز کی عقدہ کشائی کرنے کی ہم نے پوری کوشش کیا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے دست بستہ یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ذاتیات کے بھاونا کو اپنے دل سے مٹا دو۔ اور شادی بیاہ کے موقع سے تو اور ارے ایسا لگتا ہے اگر کسی شیخ کی لڑکی سے کسی انصاری لڑکے نے شادی کر لیا، یا کسی انصاری لڑکی سے کسی شیخ برادری کے لڑکے نے شادی کر لیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا اس نے ظلم کر لیا ہو۔
बहुत बड़ा पाप कर लिया हो उसने। ऐ लोगों, आपको याद होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी से, जो उनके खानदान के नहीं थे, हमारे नबी ने उनसे शादी किया, उनकी बेटी से। हमारे नबी ने खुद अपने बेटी की शादी हजरत उस्मान गनी से करवाया। मजहब इस्लाम में जाति पाति का कोई मामला नहीं है। मजहब इस्लाम में जातियात की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों की बारगाह में ये अपील करता हूँ, अरीज़ा करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ज़ातियात के मामले को अपने दिल से निकाल फेंके। और आप लोगों की बारगाह में ये अरीज़ा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब लोग मिलजुल कर शेयर करें, सदका जारिया समझकर, सवाब समझकर, इसलिए कि सोशल मीडिया ही आज सबसे बड़ा तबलीग का ज़रिया है। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर कमेंट को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ूंगा और उसका जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। इस्लाम जिंदाबाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।